محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کی خدمت میں جو ایٹلس ٹی وی کی جانب سے مختلف قسم کے پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، اس میں بہرحال میں سید عدیل اصغر کاظمی قم سے آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں جو مختلف موضوعات پر ہوں گی۔ ابھی جو فی الحال ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ تقلید سے متعلق ہے۔ پچھلے میٹنگ میں جو میں نے بات عرض کی تھی وہ عقیدے سے متعلق تھی کہ ایک مسلمان کا اور مومن کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ کس چیز سے متعلق ہوتا ہے، اور وہاں اسے کس طرح سے دلیل کے ذات پروف کے ساتھ اپنے عقیدے کو مستحکم اور مضبوط کر لینا چاہیے، تاکہ جب وہ عمل کے میدان میں آئے اور فروع دین کے میدان میں آئے تو پھر اس کے عقیدے کو کسی طرح کی ٹھیس نہ پہنچے اور اس کا عقیدہ یوں ہی مضبوطی کے ساتھ اس کا ساتھ دیتا رہے۔ اور ایک بات جو معاشرے میں اور سماج میں دیکھنے میں آتی ہے، وہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جب عمل کے میدان میں اترتے ہیں اور اسے دین کے مختلف حصوں کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں اور ویسا کیوں، یہ کیوں کرنا ہے اور وہ کیوں کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ تبارک نے 5 ٹائم کی نماز ہی کیوں فرض کی ہے؟ ساری نماز ایک ہی ٹائم فرض کر دیتا، صبح ہی میں کر دیتا، رات ہی میں کر دیتا، یا خالی دوپہری میں کر دیتا فرض۔ یا مثال کے طور پر روزے ہی رکھنے تھے تو کہہ دیتا کہ اپنی اپنی سہولت کے لحاظ سے، اپنی آسانی کے لحاظ سے جب چاہے 1 مہینے کے روزے رکھ لو، تو اللہ نے ماہ رمضان ہی میں کیوں فرض کیے؟ یا مثال کے طور پر ہم طرح طرح کے ٹیکسز دیتے ہیں اور گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں، صدقہ نکالتے ہیں، نذر و نیاز کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اتنا سب کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تبارک نے ہمارے لیے خمس جیسی چیز کیوں رکھی؟ تو اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں جب عملی میدان میں انسان آتا ہے تو وہاں چون و چرا کرتا ہے۔ تو لاسٹ میٹنگ میں نے یہ عرض کیا کہ انسان اگر اپنے لیے جو اس کے عقیدے ہونے چاہیے اس کو پروف کر لے اور اس کو سمجھ لے، اس کو اپنے دل و دماغ میں صحیح طریقے سے بیٹھا لے اور اس کو ان عقیدوں کا جو صحیح مطلب ہے وہ سمجھ میں آ جائے، تو پھر وہ عملی میدان میں اس طرح سے پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا، اور دل و جان سے وہ اللہ تعالیٰ تبارک کے بتائے ہوئے دین، اس کے دستور اور اس کے آئین اور اس نے جو رولز اور ریگولیشنز ہیں اس کو بتائے ہیں، اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہوا نظر آئے گا۔ میں اس خالی یہ کیے کوئی نعرہ نہیں ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بلکہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے عقیدوں کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے اور عقیدے ان کے مضبوط ہے، وہ عملی میدان میں بھی بہت آگے دکھائی دیتے ہیں، اور عقیدے اچھے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال بھی اور ان کا کیریکٹر بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ یقیناً عقیدے کے مضبوط ہونے کا ایک اثر یہ ہے انسان کی زندگی میں کہ انسان اللہ تعالیٰ تبارک کی بتائی ہوئی تعلیمات جو اس کو مختلف ذریعوں سے ملتی ہیں، حاصل ہوتی ہیں، اس پر وہ آسانی سے عمل کر لیتا ہے اور دل و جان سے ان کو قبول کرتا ہے، خالی عمل ہی نہیں کرتا بلکہ اس کو دل و جان سے قبول کر لیتا ہے۔ میں اس لیے پھر عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ بعض لوگ اللہ کے بتائے ہوئے رولز کو فالو کرتے ہیں لیکن دل کے اندر کہیں نہ کہیں کسک سی ان کے رہتی ہے کہ آخر ایسا کیوں۔ مثال کے طور پر ابھی سردی کا زمانہ ہے اور کڑاکے کی ٹھنڈک پڑنے والی ہے، تو صبح کی نماز پڑھنے کے لیے ممکن ہے کہ بہت سے لوگ پڑھیں، اور لیکن ان کے ذہن میں، ان کے دل و دماغ میں یہ سوال رہے کہ میں کاش کتنا اچھا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ تبارک سردیوں کی صبح کی نماز کو معاف کر دیتا اور یہی نماز ظہر میں پڑھ لیتے یا اپنے سہولت کے لحاظ سے پڑھ لیتے ہیں۔ تو جب انسان اپنے عقیدے کو اور اعتقاد کو مضبوط کر لیتا ہے تو اس کے دل میں یہ سوال ہرگز پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اسی سردی کے موسم میں، ٹھنڈک میں، کڑاکے کی ٹھنڈک میں صبح کے لیے نماز کے لیے اٹھتا ہے اور اللہ کا شکر بجا لاتا ہے اور یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ معبود تو نے جیسے تمام نعمتیں دی ہے، اس کڑاکے کی ٹھنڈک میں یہ نعمت بھی مجھے دی کہ میں اس وقت پر اٹھ کر تیرے ساتھ گفتگو کر سکوں، تیرے ساتھ راز و نیاز کر سکوں، تیرے سامنے اپنے خالی ہاتھوں کو پھیلا کر تجھ سے کچھ مانگ سکوں۔ بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے جو ہمارے زندگی میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ ہمارے اعتقادات، ہمارے عقائد مضبوط ہوں
اور مضبوط ویسے ہوں گے جب انسان ان عقیدوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل رکھے گا، اچھی مستحکم مضبوط دلیل رکھے گا۔ بغیر دلیل کے جو اعتقادات انسان کے پاس ہوتے ہیں وہ زیادہ مضبوط نہیں ہوتے ہیں اور وہ بآسانی خراب ہو سکتے ہیں، ڈھہ سکتے ہیں، انسان گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو دوسری چیز جو انسان کی زندگی میں دین کے سلسلے میں ہے اور اسلام کا حصہ ہے وہ ہے فروع دین یا احکام الہی۔ ہر مسلمان تقریباً جانتا ہے اس بات کو کہ اللہ نے اصول اور اعتقادات کے بعد ہمارے لیے اپنی جانب سے شریعت یا احکام کو اتارا ہے، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، تولا اور تبرہ بھی ہے، یا تولی اور تبری بھی کہتے ہیں بعض لوگ۔ جب یہ احکام کی بات آتی ہے تو یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان احکام کو بہت اچھے طریقے سے اور پابندی کے ساتھ بجا لاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ جن کو ان احکام کو فالو کرنا بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ایک وجہ اعتقادات اور عقیدوں کا مضبوط نہ ہونا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آج کل کے دور میں خاص طور سے کچھ لوگ ایک طرح کے شک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کے دل و دماغ میں ایک شک پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں اور کس کی بات مانیں۔ اللہ تعالیٰ تبارک سے ڈائریکٹ ایسا کوئی ہمارا کانٹیکٹ ہے نہیں کہ وہ ہمیں بتائے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ پیغمبر اس زمانے میں کوئی ہے نہیں کہ وہ ہمیں بتائے کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ امام اور اللہ کا کوئی ایسا خلیفہ ہمارے سامنے ہے نہیں کہ جو ہمیں ہاتھ پکڑ کے بتائے کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ تو پھر آخر ہم کس کی بات مانیں اور کیوں مانیں؟ ان کے دل و دماغ میں شک رہتا ہے اور اسی بنیاد پر یہ سوال اٹھتا ہے۔ حالانکہ دین اور دین کے ذمہ دار لوگوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان کو اگر آج کے زمانے میں خاص طور سے اور آج کے بعد بھی کچھ ٹائم تک یہ سلسلہ رہے گا کہ اگر اس کو دین کے احکام پر عمل کرنا ہے اور اصول دین پر، فروع دین پر عمل کرنا ہے تو اسے تقلید کا سہارا لینا پڑے گا۔ صحیح عمل کرنے کے لیے، ایسا عمل کرنے کے لیے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو، ایسا عمل کرنے کے لیے کہ جس سے اس کے زمانے کے امام راضی ہوں، ایسا عمل کرنے کے لیے کہ جس پر عمل کرنے کے بعد پھر اللہ اس کو کسی طرح کا کوئی پنشمنٹ نہ دے اور قیامت میں وہ انسان سرخ روح، کامیاب اور کامران دکھائی دے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان تقلید کرے۔ جیسے ہی تقلید کا لفظ آتا ہے تو بہرحال کچھ لوگ ہیں ایسے ہمارے معاشرے میں، سماج میں، کہ جن کے ذہن میں ریڈ لائٹ جل جاتی ہے کہ یہ کیا ہوا، تقلید کیا چیز ہے، تقلید کیوں کریں۔ جس انسان کی تقلید کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ بھی تو ہمارے ہی جیسا غیر معصوم انسان ہے۔ ممکن ہے اس سے بھی گناہ ہوتے ہوں، ممکن ہے اس کو بھی دھوکہ ہو جاتا ہو، ممکن ہے کہ وہ انسان بھی ایسا نہ ہو کہ جس کے پیچھے چلا جا سکے، جس کو فالو کیا جا سکے۔ تو کیا ہم ایسے انسان کی تقلید کریں، اس کے پیچھے چلیں، اس کو فالو کریں؟ جبکہ صحیح معنی میں اگر ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنا ہے، وہ فالو کرنا ہے، تو اس کا آج کل جو راستہ ہے، ایک مین اس کا جو ٹریک ہے وہ یہی ہے کہ انسان تقلید کرے۔ اس بات کو بہتر طور پر آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تقلید صرف اور صرف فروع دین میں ہوتی ہے، اصول دین میں نہیں ہوتی۔ یعنی عقیدے میں کسی کی تقلید نہیں ہوتی۔ فرض کریں کہ میں اللہ کو ایک کیوں مانتا ہوں؟ اس لیے کہ میرے والدین، میرے پیرنٹس، میرے دوست، میرے کلاس میٹس، میرے پڑوسی، میرے رشتے دار اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس لیے میں ایک مانتا ہوں۔ تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ میرا معاشرہ، میرا سماج اللہ کو ایک مانتا ہے،
یہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اللہ کو ماننے کے لیے ایک پروف اور ایک دلیل میرے پاس ہونے چاہیے جو بہت ضروری ہے۔ تو انسان اپنے عقیدوں کو دلیل کے ذریعے سے مانے اور اس کو سمجھ لے، لیکن جب بات آتی ہے احکام کی، تو اب یہاں پر چونکہ اللہ کی طرف سے جو احکام آتے ہیں وہ ہمارے پاس تو آتے نہیں، عام انسانوں کے پاس تو آتے نہیں ہیں، وہ احکام جو اللہ کے میسنجرز ہیں، یعنی پیغمبر ہیں، یعنی رسول ہیں، نبی ہیں، وہ لے کر کے آتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں۔ تو جو لوگ پیغمبروں کے زمانے میں رہے ان کے لیے آسانی تھی، ادھر سے اللہ نے اپنے میسنجر کو، اپنے پیغمبر کو، اپنے ایمبیسڈر کو پیغام دیا اور ہم تک پہنچا دیا، ہمیں آسانی سے وہ پیغام مل گیا اور ہم نے اس کے اوپر عمل کر لیا۔ کہ مثال کے طور پر نماز واجب ہو گئی ہے، فلاں ٹائم آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، نماز واجب ہو گئی ہے، فلاں ٹائم آپ کو 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، نماز واجب ہو گئی ہے، فلاں ٹائم آپ کو 3 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا، اللہ کے رسول نے بتا دیا اور سننے والوں نے عمل کر لیا۔ آخری پیغمبر کی حیات مبارکہ کے بعد یہ سلسلہ شیعوں کے لیے کم از کم آئمہ کی صورت میں سے قائم رہا کہ اگر کسی بندے مومن کو کوئی مسئلہ دریافت کرنا تھا تو اس نے جا کر کے امام سے، اپنے زمانے کے معصوم سے اس کو دریافت کر لیا، یا اگر ڈائریکٹلی وہ اپنے امام سے اس بات کو نہیں پتہ کر سکتا تھا تو کسی کے ذریعے سے کوئی لیٹر لکھ کر، کوئی پیغام بھجوا کر کے اپنے معصوم امام سے اس مسئلے کو دریافت کر لیا۔ یا نہیں، ایک اور تیسری صورت تھی، وہ یہی کہ ائمہ معصومین کے زمانے میں چونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے جتنے بھی امام رہے ہیں وہ مدینے میں رہے ہیں، یا اگر کوئی سفر انہوں نے اختیار کیا ہے مجبوری کے طور پر، مثال کے طور پر کوئی سامرا چلا گیا، کوئی مشہد چلا گیا، کوئی کربلا چلا گیا، اس طرح سے اگر رہے ہیں تو بہرحال وہ ایک دائرے کے اندر ہی رہے، ایک سرکل کے اندر ہی رہے ہیں۔ تو جہاں ایک دائرے اور سرکل میں رہنے کے بعد پھر یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ وہ پوری دنیا یا جہاں جہاں تک بھی مومنین کی رسائی تھی، جہاں جہاں تک بھی لوگ رہتے تھے وہاں تک ڈائریکٹلی وہ ان کے ساتھ کنیکٹ ہو سکے اور کانٹیکٹ کر سکے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو بہرحال اس زمانے میں بھی ضرورت تھی اس بات کی کہ کوئی نہ کوئی ایسا ایک رابطہ ہو، کوئی نہ کوئی ایک ایسا ذریعہ ہو کہ جس کے ذریعے سے امام کا پیغام ہم تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ مزید گفتگو اگلی میٹنگ میں کی جائے گی اور اس سلسلے کو بہتر سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔